لیکن یہ کہ اس وقت جو عالم عرب پر صورتحال پیدا ہو گئی اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں کیا مشورے ہیں، اب میں ان چیزوں کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مسئلے میں اس کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے احباب جو ہیں وہ فوری طور پر وقتی صورتوں کو، جیسے کہ حالات و واقعات ہوتے ہیں، صرف انہی کے اعتبار سے رائے قائم کرتے ہیں، چیزوں کا پس منظر جو ہے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس صدی کا ایک مختصر سا نقشہ ذہن میں رکھیے۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت، جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ۔ لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ سب یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے، ابھارا انہیں کہ تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی۔ اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں ہے، معمولی نہیں۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبد العزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھیں۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے نہتے، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے، اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی گدن نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں کے، عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے، یہ جملہ ذہن میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا تھا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا ڈھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے، تو اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے۔ ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، چونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادن غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا ہے۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا،
وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا اور اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو اب ہولڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا، تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد، جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے۔ صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب میں۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہہ دیجیے، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہیں۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جان اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان لے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے،
لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا۔ اب لے دے کر رہ گئے کون سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا۔ قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، باس کا فلسفہ، سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو بکر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہیں جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں اس وقت، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر دے۔ اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دیں اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ۔ اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں، حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں۔ جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، اب وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس ہے، تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے۔ اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا ہے۔ سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے، اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے، اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ وہ طبقہ بھی شدید اب مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا۔ ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا۔ اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں، یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر۔ لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھ دوں۔ یہ وہ شامت اعمال ہے۔ ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے۔ انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی۔ آج وہی ہے، عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سمن کلبک، یا کو لوگ اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا۔ آج وہ تو انہیں کاٹ رہا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ 2.5 لاکھ امریکی، وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں، اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی، اور جو بھی ہوگا وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر خوفناک سین ہے۔ میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا۔ انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں،
ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا جس کے سلسلے میں، اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک۔ اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ آج وہ نقشہ نظر آ گیا۔ آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے، بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی۔ وہ نقشہ آ گیا ہے۔ اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آئے۔ یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی کیمیکل وارفیئر اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جا چکی ہیں۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے ہو، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے۔ اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں۔ نمبر ایک، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں بننا چاہیے۔ امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آیا۔ اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، ندا میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھرا اور اربوں کا گدا۔ سارے پیسے بھی انہیں سے لے رہے ہیں۔ $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیمز بیکر۔ اندازہ تو کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنی بڑی قوت امریکہ کی، تباہ کن قوت، اور جمع ہو جائے گی عرب کے اندر۔ لیکن یہ کہ وہ کاسٹ بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھرا، انہی کا گلا۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے، اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے۔ اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے۔ باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے۔ وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے۔ بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں، خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے، جو فوجیں ہیں، یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہیں، تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات کو۔ آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، دی رچ اینڈ دی پور۔ یہ جو اقوام ہیں، جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا، یہ تیل، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ ایک دم دھڑام سے زمین پر آ جائے گی، وہ بھی برابر ہو کر رہ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے۔ یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دیں۔ پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر LNB کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا، اس کی مدد کی۔ کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے، مسلمان امت آئے، امریکی فوجیں جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں۔ ہاں اس صورت میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کر دے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے
تو تم صلح کراؤ، اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے، اڑا رہے، تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو۔ پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے، صلح پر آ جائے، تو پھر عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ ہمیں حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمار اور امریکی مفادات، اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے، میرے نزدیک کسی صورت میں صحیح نہیں۔ مطالبہ بھی ہو رہا ہے، آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے، شاہ حسین کے بھائی جو ہیں حسن بن طلال، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، اس قضیے کو، امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے۔ اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا، تحسین کروں گا، یہی موقف ایران کا ہے۔ ایران عراق کے خلاف جو UN کے سینکشنز ہیں، کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ آپس میں طے کریں۔ پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ۔ اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا آلہ کار بن کر، کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں، جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے، اس سے براڈر سطح پر، کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے، ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے۔ ایک تحریک تھی کسی زمانے میں، کافی بڑی تھی، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ لیکن امریکہ، رشیا، یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاورز ہیں، ان کے مفادات ہیں، عالمی اور گلوبل مفادات ہیں، لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر، اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے۔ پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا، اگر اللہ کے ایک حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے۔ بدرجۂ آخر اگر پاکستانی فوج جائے، وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ بہرحال جہاں تک ارض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ باقی برطانوی مفادات، امریکی مفادات، صنعتی ممالک کے مفادات، یا کسی شاہی خاندان کے مفادات، یہ شاہی خاندان یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، جانا ہے آج نہیں تو کل۔ لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا، اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا، اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا، لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً گڈمڈ نہ کریں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے۔ میں نے کبھی تائید نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے، میں گیا ہوں بارہا، سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی۔ اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس پر بھی خرچ کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل دخل وہاں سے ختم کیا جائے۔ لیکن یہ صورتحال اب جو پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل مختلف ہے، اسے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے، اور اسی کے حوالے سے میں نے چند رائے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے پاکستان کی طرف، جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، اس کے تو ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ اس کی بھلائی ہے تو، برائی ہے تو، اس میں خیر آتا ہے تو وہ بھی ہماری کوشش اس کے لیے ضروری ہے، اور کوئی شر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی۔ اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ شدید ترین خطرہ ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کہ بھارت حملہ کرے گا۔ مجھے تو تقریباً یہ رائٹنگ آن دی وال کے مانند ایک فیصلہ نظر آ رہا ہے، بلکہ آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھارت حملہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے سچویشن بالکل رائٹ ہے۔ 2 مرتبہ ایکسرسائز کر چکا ہے وہ، خاص ٹارگٹ بنا کر حیدرآباد کو، اور اس کے پیش نظر ہے سندھ میں جو بھی خلفشار ہے اسے اس کے علم میں ہے، جو بھی تصادم ہے۔ اب بھی اگرچہ اس وقت کی جو ہماری اندرونی سیاست ہے یہ اس کا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ جی ایم سید صاحب کو ایگزونریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو اب محب وطن کا خطاب دوبارہ دیا جا رہا ہے۔ وہ شخص کہ جس نے اسلام کے خلاف انتہائی زہریلی باتیں کی ہیں، وہ شخص جس کی کتاب اب پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے چھپ کر آئی ہے، یہاں تقسیم ہوئی ہے، آج اسے سند دی جا رہی ہے۔ یہ ہے ہماری اندرونی سیاست کے کرشمے، میں اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، لیکن اس شخص کی دیکھیے، وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بت کرے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ،
دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت قدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس نے رہا ہوتے پہلا بیان یہ دیا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور ہندوستان کے ساتھ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے کنفیڈریشن قائم کریں، سندھو دیش کنفیڈریشن ود انڈیا انڈیپینڈنٹ آف پاکستان۔ پھر دوسری ترجیح بھی ہے، تیسری آخری ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کو 5 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک لوز کانفیڈریشن ہو، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ 5ویں بھی وہ اردو والوں کے لیے نہیں، مہاجرین کے لیے نہیں، ان کے لیے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ 5ویں بھی پنجاب میں سے کاٹ کر سرائیکی صوبہ بنایا جائے اور سندھ میں تو بہرحال اردو بولنے والوں کو سندھی بن کر رہنا ہوگا۔ یہ اس شخص کا رہائی کے بعد بھی بیان ہے جسے آپ سند دے رہے ہیں کہ وہ محب وطن ہے اور وہ غدار نہیں ہے۔ زندگی میں دکھ اور سکھ ان کا چوری دامن کا ساتھ ہے، دکھ بھی ہے سکھ بھی ہے، سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے، گرمی کے ساتھ سختی بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان بعد العسر یسرا، یسر کے ساتھ عسر ہے، عسر کے ساتھ یسر ہے۔ لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ، وہ تکلیف سے ہوتا ہے، دکھ سے ہوتا ہے۔ خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا گزرتے ہوئے، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لہجہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزرتا ہے۔ تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا آتا ہے۔ بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل الاصول ہے، جیسے ہمارے دین کا اصل الاصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ۔ ان کا جو کلمہ طیبہ وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی دکھ ہے، سب مصیبت ہی مصیبت ہے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت ہے۔ اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر بھی غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ یہ قید حیات ہے، ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، دنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات۔ جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقع پر ایک اعتبار سے قید خانہ ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی رہیں گی، مصائب آتے رہیں گے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی۔ اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے انما انا بشر مثلکم۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ ہے۔ میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا، اس وقت اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم کے ہیں۔ قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے ہیں، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہوتا۔ وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا، ابھی آپ کو معلوم ہے فوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان بھی تھے۔ جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ زلزلہ آ گیا یا کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے۔
وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے. تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو. زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا، کوئی سائیکلون آ گیا، یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے. آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہوتا. بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی ماضی میں. تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی. ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر کرتی ہے، انفرادی سطح. آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ظاہر بات ہے کسی نے اس کا کوئی قصور نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے. یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں. اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آ رہا. تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں، تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں. تو پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت ارضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی. اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کر سکیں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے، What cannot be cured must be endured. جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی. بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں. اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا. تو what cannot be cured must be endured. لہذا ان آفت سماوی و ارضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو، اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے. عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں. تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کرنا. گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، ارضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کر دے، اس کو جھیلنا آسان بنا دے، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل. ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے. میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہا، اللہ بہت متحمل ہے. وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی نہیں، نہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم ہے. لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور ارضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب. جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ، اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ ہے. لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا. فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا. جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے ٹیکہ لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے. اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا، اس کو وہ برداشت کرے گا. اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا،
ان احساسات کا اسے ہم کہتے ہیں تسلیم و رضا. جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے. اے اللہ ہم قبول کرتے ہیں، رضا ہر حال میں تیری رضا پر راضی ہے. جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم قبول ہے. تسلیم و رضا. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے. بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا ہم تسلیم کی خو ڈالیں گے. عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی ماریخ عین الطاف است، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے. یہ مقام رضا ہے. یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس. اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے. اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ضائع کر دینے والی شیء ہے کہ اللہ تیری رضا پر راضی، راضی برضا رب. اب اس کے ضمن میں سمجھیے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی. اس کی 3 کیفیات ہو سکتی ہے کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجیے پہلے ترجمہ. سورہ تغابن میں فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ. دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے. وہ راضی برضائے رب ہو جاتا ہے. اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہوتی، اس میں تلخی نہیں ہوتی. کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں. یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے یہ سب پیچ نجات نہیں گئی. برو کشید سے پیچا کہ ہستبود مرا، کہ ابنہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ پیچ کھانا جو ہے، پیچا کے ہستبود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے. کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے. کہ ابنہا کے مقام رضا کشود میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل ہو گئے. اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے. پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتا ہے. آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے. اور اس صبر کے نتیجے میں 2 اور باتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ مضامین علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے. 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا تو 6ٹھی میں جائیں گے. اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے. 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں. درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش بنتی ہے. جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا. ایک وقت میں MA کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا. ایک وقت ہو سکتا ہے PhD کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا. لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ MA کا یا PhD کا تھیسس بھی لکھیں. اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، بولے یبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا. اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہی معنی ابتلا کے، ابتلا یبتلی آزمانا. ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت. آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمان عروس القرآن. یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے. جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی، اسے خوب سجایا ہے. اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے.
وہ تو اللہ تعالیٰ قرآ جو ہے خاص طور پر مصر کے قرآ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحسنی، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاید توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا۔ ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے، وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا۔ جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، ہے ابو موسیٰ اشعری اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو۔ حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا، کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگرا چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان، اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کا، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مالک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟
اللہ نے. سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے. علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی ابھی. اور جو دوسرے علم ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے. لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن. نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان. اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن. خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا. سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کی؟ زمین کس نے پیدا کی؟ میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ. یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا. اسی کا نام ولایت ہے. اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے. جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے. جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے. جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب. اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصادقین. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. اور میں بیان کر چکا تھا خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے. زوال خوف، زوال حزن. یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو. وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ غضب نہ آ جائے. خوف ہے مستقبل سے. حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے. اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو. جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو. کس نے چھینی؟ دوست نے. دوست کے فیصلے پر شکایت. دوستی کو بٹا لگا رہے ہو، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر چہ ساقی ماریخت عین الطافست، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے. جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں. اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے. چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو دراحال کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو دراحال کہ اس میں تمہارا شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا. سپردم بے تو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را. اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے. میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں. یہ ہے راضی برضائے رب. اکبر الہآبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ. یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ صبر کی ایک تقسیم ہے جو علماء نے 3 بنیادی قسم کے صبر.
الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کر. حکم ہے روزہ رکھو، روزہ رکھنا ہے، چاہے پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہو، مئی اور جون کا روزہ ہو. یہ جو ہے صبر علی الطاعہ ہے، اطاعت پر. اللہ آپ کہیں گے ہوئے سوات کا اذان صبح کا وقت ہے اور آپ کو وضو کرنی ہے، پانی موجود ہے لیکن یخ ہے، ہاتھ لگانے سے بھی انسان خوف کھاتا ہے، اتنا یخ. لیکن جب پانی ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، صبر کرنا پڑے گا. یہ صبر علی الطاعت کی ایک مثال ہے کہ اطاعت جو ہے اس کے لیے صبر کرنا، جھیلنا، اس کی سختی کو برداشت کرنا، اس میں جو تکلیف ہو. اللہ یہ کہ انسان بیمار ہو اور اندیشہ ہو کہ اتنے ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے سے جان جانے کا اندیشہ ہو، وہ بات دوسری ہو. لیکن ایک آدمی صحت مند ہے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، تو اسے بہرحال وضو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ وضو جو تیمم کی شرط ہے کہ پانی موجود نہ ہو، وہ شرط یہاں پوری نہیں ہے، پانی تو اویلیبل. تو صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، تمام احکام جو ہے شریعت کا ان پر عمل کرنا. اب صبح کا وقت ہے، ابھی آپ کو بڑی بسا اوقات ہوتا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کوئی مریض ساری رات کراہتا رہا ہو، فجر کے قریب آ کر کچھ ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے. یہ بڑی ٹھنڈی جو ہے وہ نیند ہو صبح کی. اسی لیے اقبال کو جواب شکوہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کس قدر تم پہ گرم